منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے. یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے. پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا. پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے. فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے. فلما بلغ ماہ السعی، قرآن بتاتا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے. ایک روایت میں 7 سال 8 سال یا 9 سال عمر. بعض نے بلغہ سے بلوغت کی عمر مراد لی ہے. اب حکم ہوتا ہے جاؤ ملاؤ. لیکن یار میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ. تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا، بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے تو جب بھی بازار جاتا ہے 10-20 کھلونے خرید لاتا ہے. تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں تو یہ بک کروائے گا، ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے. تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے تو اس نے کھلونے جمع کیے. لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو، ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو. یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں. امتحان کتنے بڑے تھے. کہا جاؤ لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ، ہاتھ میں چھری لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے. مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے کو لے کر نکلے. یار بیٹا ان فوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے. اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، عصائے پیری ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو. اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے. ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے. لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا. حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا. پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے. کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا سوچ کے بات کر، وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا. اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا. کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتی. اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ رہا. اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا تم سوچ کے بات کرو. ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے. کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. کہا اچھا؟ کہا ہاں. کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. فلما بلغ ماہ السعی، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے پر سختہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اکبر. فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا. السکوت من الرضا، تو سکوت بھی رضا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی. اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے.
یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بھر کے بات کی. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے ما تؤمر، جو بھی حکم ہو. ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے. اس کا نام اسلام ہے. یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے.